ملک میں یہ جو سیاہ قوانین لائے جا رہے ہیں، پہلے ٹاڈا تھا، پھر پوٹا تھا، پھر اب یو اے پی اے کو بنا دیا گیا، پھر افسا ہے، پھر اور بہت سارے قوانین ہیں، یہ بنیادی جو وہ آزادیاں دی گئی ہیں، جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، وہ زور دروازے سے ان کو پامال کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ یو اے پی اے لگا دیتے ہیں اور کسی پہ بھی بے بنیاد الزامات لگا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کا ایکویٹل ہوتا ہے، یعنی اس کو آزادی مل جاتی ہے عدالت سے۔ لیکن یہ 15 سال اس کی زندگی جو قیمتی سال تھے، 20 سال جو قیمتی سال تھے جو ضائع ہو گئے، اس کے لیے جوابدہ کون ہے؟ جو پولیس فیک اور فیبریکیٹڈ الزامات لگاتی ہے وہ کہیں جوابدہی کے کٹہرے میں کھڑی نہیں ہوتی ہے، جو حکومت اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے وہ کہیں جوابدہی کے کٹہرے میں کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، تو یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عوام بھی اب تک کے ہندوستان کے دستور نے کیا اختیارات دیے ہیں، کیا ویلیوز دیے ہیں، کیا حقوق دیے ہیں لوگوں کو، اس سے وہ نابلد ہیں، اس سے واقف نہیں ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ریزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ چور دروازے سے یہ چیزیں لائی جاتی ہیں اور پھر وہ مسلط ہو جاتی ہیں سماج کے اوپر۔ یا آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک یہ بابری مسجد کے انہدام کے بعد اور بابری مسجد پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے پہلے 91 کے اندر ایک قانون منظور ہوا، اور وہ قانون یہ تھا کہ ورشپ پلیسز ایکٹ کے نام سے ایک چیز بنائی گئی کہ یہ بس دا اینڈ ہے بابری مسجد کا جو معاملہ تھا، اب یہ ختم ہے، اس کے بعد اب کوئی نیا وواد کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ وواد کھڑے ہوئے، ہاں اب بنارس کی گیان واپی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، اور اب ریسنٹلی سنبھل کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں، اور خود آپ دیکھیے کہ وہی موہن بھاگوت جنہوں نے بابری مسجد کے وقت میں فیصلہ جب آیا تھا 2019 میں، یہ کہا تھا کہ اب ہمیں ہر مسجد میں شیولنگ اور یہ چیز تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اب ریسنٹلی کیا ہوا؟ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو تقریر کی اس میں کہا نہیں دیکھیے وہ بابری مسجد کے بعد یہ جو مسئلہ ہے گیان واپی کا اور یہاں کا جو مسئلہ ہے متھرا کا، یہ دو بھی ہمارے ایشوز ہیں، مسلمان اس کو والنٹریلی دے دیں، ہم تو نہیں شامل ہوں گے سنگ، لیکن سنگ کے کارکن شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک کے بعد ایک آپ یہ دائرہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے دستور نے جس قسم کے ملک کا تصور پیش کیا، جس قسم کی آزادیاں دی، جس قسم کے سیکولرزم کا کنسپٹ پیش کیا، اب آپ دیکھیے مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سیکولرزم کا جو کنسپٹ ہے وہ اسٹیٹ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی ایک خاص مذہب کو پروموٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ سے ہی مذہب کا پروموشن ہوتا ہے۔ جو تقریریں اب اس وقت میں بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں وہ ایک خاص، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود موہن بھاگوت نے کہا ہندو راج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہندو راج تو آلریڈی ہے یہ ملک۔ اور پھر یہ بات کہ اب اسٹیٹ میں یعنی لوگوں کو پربھاوت کرنے کے لیے، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اب اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے مذہبی تقریبات کرنے لگے۔ ابھی ریسنٹلی ممتا بنرجی نے بہت سارے مندروں کو بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا، بہت ساری چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سیکولر کنسپٹ کو انڈیا کا دستور پیش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایکول ڈسٹینس مینٹین کریں گے تمام مذاہب سے، اور اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، لیکن اسٹیٹ ہر وقت اس معاملے میں انٹر کر کے اس تصور کو پامال کر رہی ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک خاص آئیڈیالوجی رکھنے والی پارٹی کا نہیں ہے، یہ چیز ہر جگہ موجود ہے کہ کس طرح سے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لوگوں کو پربھاوت کیا جائے، ان کے ووٹ حاصل کیے جائیں، تو ہم اس معاملے میں کچھ باتیں رکھیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں کہ ہمیں یہ اس ملک کے دستور میں جو کنسپٹ پیش کیا گیا ہے، ایک ایسے ملک کا کنسپٹ کہ وہ آزاد ہوگا، سب کے برابر کے حقوق ہوں گے، کوئی اونچا اور کوئی بڑا نہیں ہوگا، جو طبقات دب گئے ہیں، پس گئے ہیں حالات کی وجہ سے ان کو اوپر لانے کی کوشش کی جائے گی، یہاں کی جو اقلیتیں ہیں ان کو خاص حقوق دیے جائیں گے، مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اس میں کوئی پامال کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ یہ اسٹیٹ کی اپنے اختیارات ہوں گے، سینٹر کے اپنے اختیارات ہوں گے، اور جو درمیان یہ تفاوت ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ بتائیے، ہم نے 2009 میں RTI کا قانون بنایا، RTE کا قانون بنایا تھا، اور وہ RTE کا قانون آرٹیکل 21 سے انہیرٹ کیا تھا۔ آرٹیکل 21 جو ہے وہ زندگی کا قانون ہے، زندگی رائٹ ٹو لائف کا قانون ہے۔ اس میں ہم نے رائٹ ٹو ایجوکیشن کو بھی انکارپوریٹ کیا، حالانکہ وہ قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ رائٹ ٹو لائیولیہڈ کو بھی اس میں ڈالیں۔
اور بہت ساری چیزوں کو ڈالیں. تو لیکن اب آپ دیکھیے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات آنے کے بعد بھی اور کانسٹیٹیوشن میں یہ کہنے کے بعد کہ ہر آدمی کو ایجوکیشن حاصل کرنے اختیار ہوگا، 70 سال کے بعد بھی ہماری اس ملک کی آبادی کا 1/3 سے زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ الٹریٹ ہے، تعلیم نہیں حاصل کرتا ہے. ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہا ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اور آپ سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کو پورے ملک کے لوگوں کو ریسسٹ کرنا چاہیے ہر اس ایفرٹس کو، ہر اس کوشش کو جو آئیڈیا آف انڈیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. 11 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص کلچر کو، ایک خاص مذہب کو، ایک خاص فکر کو سب پر تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے گورنر کے اختیارات، یعنی جو اختیارات دستور نے نہیں دیے ہیں وہ اختیارات وہ حاصل کرتے ہیں. اس وقت میں ہمارے وکلا حضرات یہاں موجود ہیں، ایک پریسیڈنشل ریفرنس کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں کہ گورنر کے جو پاورز ہیں، جو اسٹیٹ ہے بہت ساری، وہ اسٹیٹ بار بار شکایت کر رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے بل گورنر بڑھاتا نہیں ہے آگے، پریزیڈنٹ پر اس کا ایکسٹینڈ نہیں ملتا ہے اور وہ پینڈنگ ہو کے سرد خانے میں چلے جاتے ہیں. وہ اس وقت میں سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ اس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو اسٹیٹس کے اختیارات تھے ان کو کرٹیل کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے، کسی ایک زبان کے بولنے والوں کا ملک نہیں ہے، کسی ایک کلچر پہ چلنے والوں کا ملک نہیں ہے. لیکن اب کیا تصور دیا گیا؟ آپ موہن بھاگوت کی حالیہ میں جو تقریر کی گئی وگیان بھون میں، اس کو سامنے رکھیے. وہی کہتے ہیں کہ سب مذہب کے لوگوں کو رہنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اس ملک کی سبھیتا، اس ملک کے ہزاروں سال کی پراچین سبھیتا سب کو ماننی پڑے گی، سب کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، یہ کلچرل آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو ون نیشن ون الیکشن کا جو کنسپٹ لایا جا رہا ہے، یہ یہاں ون نیشن ون الیکشن کے کنسپٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پہ وہ اسٹیٹ کے جو اختیارات ہے اس کو ختم کرنے کی اور الیکشن کے موقع پر اسٹیٹ کی جو خاص باتیں ہوتی ہیں ان سب کو ختم کر کے ایک سینٹرلائز نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بھی وہ یونین آف انڈیا کا جو کنسپٹ ہے اس سے متصادم ہے. پھر یہ ون نیشن ون الیکشن تک بات محدود نہیں رہیں گی، ون نیشن ون ریلیجن، ون نیشن ون لینگویج. اور یہ انہیرنٹلی یہ چیزیں لائی جاتی ہے کہ ہندی زبان کو جس طرح ساؤتھ میں تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ساؤتھ سے ریزسٹنس آتا ہے، وہ یہ تصور، یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی آج یہ چیزیں پریویل کر رہی ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص مذہب کو تھوپنے کے لیے تعلیمی اداروں میں، ابھی آپ نے دیکھا اتراکھنڈ کی حکومت نے گیتا کو پڑھنے کی وہ اسکولوں میں لازمی کر دیا ہے. یہ اسکول کے پریئر جو ہوتی ہے صبح میں، اس میں گیتا پڑھی جاتی ہے. تو اور اسٹیٹ سے اب یہ جو پوری رام مندر کی جو تحریک چلی ہے اور اس میں اسٹیٹ کا جو پارٹیسپیشن ہوا ہے، یہ اس ملک کے سیکولر کنسپٹ کے بالکل منافی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب آپ کسی خاص مذہب کو آگے جو جس طرح سے آج کے دور میں ایک خاص طبقے پر آنسلاٹ ہو رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ایکول سٹیزن نہیں ہیں. یہ سی اے کا جو پورا قانون آیا تھا وہ قانون بھی ڈسکریمنیٹری قانون تھا کہ آپ ایک خاص مذہب کے لوگوں کو اس سے باہر کر رہے ہیں. تو یہ قانون سازی جو ہو رہی ہے ہمارے ہاں اس وقت پارلیمنٹ میں، اس کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تصور ہندوستان کا جو تصور دستور نے پیش کیا تھا ہندوستان کے، جو آج بھی موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن چور دروازوں سے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے اس تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارے ملک میں جو تصور دیا گیا ہے آزادی کا تصور، ہمارے ملک میں یہ تصور دیا گیا کہ سب قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں. اور کیا ہم اس آئیڈیا آف انڈیا کو ان 70 سالوں کے بعد اچیو کر پائے ہیں؟ یہ پریزنٹ سچویشن پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. آئیڈیا آف انڈیا کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس ملک کے آزادی سے پہلے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جو مباحث ہوئے اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اس میں کس قسم کے ہندوستان کا تصور پیش کیا گیا، اور اس تصور کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے، سماج میں ڈھالنے کے لیے کیا ایفرٹس کیے گئے ہیں، اس پر بھی ہم کو گفتگو کرنی چاہیے. اور کیا آج ہم واقعی اس آئیڈیا آف انڈیا پر قائم ہیں جس کا تصور کیا گیا تھا
یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہندوستان جب آزاد ہو رہا تھا تو دستور نے ایک ایسے آزاد، انڈیپینڈنٹ اور خود مختار ملک کا تصور کیا تھا جس میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوگی، ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد یہ تصور یہ کیا گیا تھا کہ اس ملک کے رہنے والے، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے، کسی کلچر سے، کسی کاسٹ سے ہوگا، ان سب کی حیثیت برابری کی ہوگی، ایکوالٹی کا تصور پیش کیا، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات کہی گئی تھی کہ اس ملک میں یہاں کا جو نظام مملکت بنے گا، حکومت بنے گی، وہ حکومت میں ہر آدمی بھاگیدار ہوگا، ہر آدمی کے ووٹ کی ایک حیثیت ہوگی اس ڈیموکریسی اور اس ملک کو بنانے میں۔ تو اس میں اس بات کو ختم کر دیا گیا تھا کہ اس ملک میں کبھی بادشاہت یا کسی خاص فیملی کا ڈومینیشن یا ڈکٹیٹرشپ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ یہاں کے لوگ ہی اپنی حکومت کو منتخب کریں گے اور اس کا سربراہ جو ہوگا وہ الیکٹ ہو کر آئے گا، اور وہ 5 سال کے لیے ہوگا، کوئی مستقل نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسے ملک کا تصور دیا گیا تھا کہ جس میں جمہوری اقدار پائی جائیں گی۔ جمہوری اقدار کو ڈیفائن کرنے کے لیے اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے 3 چیزوں کو سامنے رکھیں، ایک تو پریمبل ہے اس کا ابتدائیہ، دوسرا اس کا جو پارٹ 3 ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی ہے، جس میں بنیادی حقوق کی بات کی گئی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ پارٹ 4 ہے جس میں ایک تصور یعنی کس قسم کا ہندوستان ہم بنانا چاہتے ہیں۔ گو کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، وہ عدالت کے ذریعے سے انفورسیبل نہیں ہے، لیکن وہ تمام تصورات جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس وقت پائے جا رہے تھے، ان سب کو اس میں انکارپوریٹ کر دیا گیا تھا کہ ہم اس تصور تک اس ملک کو لے جانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کو مان لیا گیا تھا کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا، کسی ایک کلچر پہ چلنے والوں کا، کسی ایک زبان کے بولنے والوں کا ملک نہیں ہے۔ تو گویا ابتدائی میں یہ بات مان لی گئی تھی کہ ہمارا ملک ایک ڈائیورس ملک ہے، ڈائیورسٹی جو ہے وہ انہیرنٹ ہے۔ چنانچہ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کے کنسیپٹ کو پیدا کیا گیا تھا کہ ہم یہاں پہ الگ الگ بھاشاؤں بولنے والے، الگ الگ کلچر سے اور سبھیتا سے وابستہ رہنے والے، الگ الگ مذاہب پہ چلنے والے لوگ مل جل کر رہیں گے، اور اسی وجہ سے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں فیٹرنیٹی، بھائی چارے کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا۔ یہ پیدا کیا گیا تھا کہ ہم اس ملک میں سب ساتھ مل کے رہیں گے، یعنی جبکہ اس کے باوجود بھی کہ ہمارے تصورات الگ الگ ہیں، ہمارے مذاہب الگ الگ ہیں، ہمارے کلچر الگ الگ ہے، ذات پات کا نظام یہاں پر ہے، ان سب کے باوجود ہم آپس میں بھائی چارے کو پروموٹ کرتے ہوئے اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اسی ملک میں یہ بات بھی مان لی گئی تھی کہ یہ ملک کا اپنا کوئی مذہب یعنی دستور کسی مذہب پہ کاربند نہیں ہوگا، یعنی اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اسٹیٹ سیکولر رہے گی، لیکن سیکولرزم کا ویسٹرن کنسپٹ یہاں نہیں اپنایا گیا تھا، بلکہ یہ بات کہی گئی تھی کہ اسٹیٹ تمام مذاہب سے برابری کی دوری رکھے گی، تمام مذاہب سے ایکول ڈسٹینس مینٹین کرے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ اس ملک میں تمام طبقات کو، تمام مذہبی اکائیوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی، اس عقیدے کو رکھنے کی اور اس کی تبلیغ اور ارشاد کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، سبجیکٹ ٹو سم سرٹن کنڈیشنز۔ تو یہ سیکولرزم کا یہ کنسپٹ نہیں تھا کہ لادینیت یہاں پہ تھوپی جائے گی، بلکہ یہ مان لیا گیا تھا کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر پوری طرح کاربند رہنے کی آزادی حاصل ہوگی، اور اس پر کوئی یعنی جبر و تسلط نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات مانی گئی تھی کہ اس ڈائیورسٹی کو مینٹین رکھا جائے گا، یہ ڈائیورسٹی یعنی اس ڈائیورسٹی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یہ ڈائیورسٹی اس ملک کی ایک وشیشتا ہے، اس ملک کی ایک خوبصورتی ہے، یہ ڈائیورسٹی کو باقی رکھا جائے گا۔ اس لیے یہ کنسپٹ ڈیولپ ہوا کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، ڈائیورسٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ہم اتحاد لانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس میں ایک اور خاص بات ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ یہاں پر کئی اسٹیٹس ہیں، الگ الگ لینگویجز ہیں، الگ الگ ریجنل
کریکٹرسٹکس ہیں اس ملک کی، تو یہ مانا گیا تھا کہ یہ ایک یونائٹڈ ملک نہیں ہوگا بلکہ ایک فیڈرل اسٹرکچر ہوگا، یعنی مطلب یونین آف انڈیا کی بات کہی گئی تھی. اور یہ بات مانی گئی تھی کہ ہر اسٹیٹ گو کہ ایک سینٹر ہوگا مضبوط، لیکن ہر اسٹیٹ کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنی وشیشتاؤں کے ساتھ باقی رہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کنسیپٹ پیدا کیا گیا تھا کہ جتنی اسٹیٹس ہیں اس ملک کے اندر وہ ملک کا حصہ بھی رہیں گی، لیکن وہ اپنے بعض معاملات میں آزاد ہوں گی. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب قانون سازی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں 3 طرح کے قوانین بنتے ہیں. ایک ہوتی ہے کہ ایک قانون وہ ہوتا ہے جو سینٹر طے کرتا ہے. کچھ معاملات میں سینٹر کو مکمل آزادی ہے کہ وہ تمام ملک کے لیے قانون بنائے. کچھ معاملات میں اسٹیٹس کو آزادی حاصل دی گئی ہے کہ وہ اپنے طور پہ قانون بنا سکتے ہیں، اس میں سینٹر کی مداخلت نہیں ہوگی. اور ایک کنکرنٹ لسٹ ہے جس میں اسٹیٹ اور سینٹر دونوں مل کے قوانین بناتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو یہ جو تصور ہے کہ اسٹیٹ کو بھی آزادی حاصل ہے وہ اپنے طور پہ قانون سازی کرے، مرکز کو بھی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے طور پہ قانون سازی حاصل کرے، اور بعض معاملات میں دونوں مل کر قانون بنائیں گے. تو یہ جو تصور دیا گیا تھا ایک ایسے ملک کا کہ اسٹیٹ پر اوپر سے کوئی چیز تھوپی نہیں جائے گی بلکہ کچھ چیزوں کا پابند کر کے ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. آئیے اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو تصورات تھے، یہ جو تصور دیا گیا تھا اس ملک کا کہ ایک اور بات یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہوں گے، کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا. یہ جو آرٹیکل 14 ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بات کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں ہر شہری کی ایکول حیثیت ہوگی، برابر ہوگی، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ اور تفریق نہیں ہوگی. اور پھر ایک بات یہ کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا گیا تھا کہ ایک ایسی فلاحی ریاست قائم ہوگی. فلاحی ریاست سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو چھت، ہر سر کو چھت، ہر بدن کو لباس، ہر پیٹ کو 2 وقت کی روٹی اور ہر ہاتھ کو کام. یہ اگر آپ وہ جو آرٹیکل یعنی دستور کا باب 4 ہے، چوتھا پارٹ ہے، اس کو اگر دیکھیں گے اس میں ایک ایسے ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا گیا تھا جس میں یہ جو انکم کا تفاوت ہوتا ہے، ڈسپیرٹی ہوتی ہے کہ ایک بہت مالدار ہے اور ایک بہت ہی غریب ہے، تو یہ کہا ہے کہ ہم وسائل کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کریں گے، یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ بہت ہی امیر اور بہت ہی غریب، اس طرح کا کوئی تصور اس ملک میں نہیں تھا. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے، اور پھر یہ بات بھی مانی گئی تھی کہ ہمارے ہاں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے کچھ بعض وجوہات کے بنا پر بعض طبقات، بعض کاسٹ جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے، وہ سماجی اعتبار سے بھی نیچے چلی گئی ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی نیچے چلی گئی ہے، اور اقتصادی اعتبار سے بھی نیچے چلی گئی ہے. چنانچہ ان کو ایٹ پار لانے کے لیے، برابر لانے کے لیے ان کو ریزرویشن دینا پڑے گا، ان کو جابس میں اور ایون اقتدار میں ریزرویشن دینا پڑے گا، جابس میں، تعلیم میں اور اقتدار میں ریزرویشن دینا پڑے گا تاکہ وہ دوسروں کے ایٹ پار آ سکیں. پھر یہ مانا گیا تھا کہ اس ملک میں اقلیتیں ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، بودھ ہیں، کسی حد تک یعنی کرسچنس ہیں، تو یہ ان لوگوں کی اپنی وشیشتائیں ہیں. تو ان کو کچھ اسپیشل پروویژنس دیے گئے تھے. آرٹیکل 29 اور 30 کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تعلیم کے ادارے قائم کرنے اور ان کو اداروں کو اپنے طور پہ مینٹین کرنے کا اختیار بھی دیا گیا تھا. آرٹیکل 25 میں جس میں مذہبی آزادی کا تصور پیش کیا گیا تھا، اب آپ آرٹیکل 26 میں جائیں گے تو آرٹیکل 26 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر مذہبی طبقے کو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن بنانے کی آزادی بھی حاصل ہوگی، ادارے بنانے کی آزادی بھی حاصل ہوگی. آئیے ذرا دیکھیے کہ یہ جو تصورات دیے گئے تھے ایک ایسے ڈیموکریٹک، سوشل اور جسٹس پہ مبنی، آزادی پہ مبنی، بھائی چارے پہ مبنی، اور یعنی جسٹس کی جب بات کی گئی پریمبل میں تو اس میں جسٹس کو اور ڈیفائن کیا گیا تھا، سوشل، ایجوکیشنل اینڈ پولیٹیکل جسٹس. تو ہر سطح پر انصاف ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس طرح کے تصور پر مبنی ہندوستان بنا سکے ہیں؟